یہ جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں. ان کی جمہوریت اتنی ہے کہ اگر کوئی آمر ان کو اقتدار سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالتا ہے تو پھر یہ جمہوریت کے علمبردار بن جاتے ہیں. اور اگر کوئی دوسرا فوجی جرنیل ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اقتدار کے ایوانوں میں لے جائے پھر ان کی جمہوریت نہیں ہوتی. ان کی جمہوریت اتنی ہے کہ جی ہمیں اقتدار دے دو, ہمیں جیل سے نکال دو. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ماشاءاللہ دو چیزوں سے ان کو بڑی نفرت. ایک نظریاتی سیاست سے اور دوسرا کرپشن نہ کرنے سے. نظریاتی سیاست کرنے والوں سے ان کو اس لیے دشمنی ہے, نفرت ہے کہ کوئی نظریاتی سیاست کرے گا تو پھر ان کے بوٹ پالش نہیں کرے گا, ان کی غلامی نہیں کرے گا, ان کی چاکری نہیں کرے گا. اور دوسرا ان کو کرپشن نہ کرنے سے نفرت. اس لیے کہ اگر آپ کرپشن نہیں کریں گے تو ان کو آپ پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا. ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ پاکستان کا کیا ہو رہا ہے. ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ پاکستان کا اس کرپشن سے کیا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ ان سیاستدانوں سے کرپشن کرواتے ہیں اور کرپشن کروانے کے بعد ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور پھر اس ریکارڈ کو جب ان کی مرضی ہوتی ہے پھر استعمال کرتے ہیں. آپ یہ پارٹیاں دیکھ لیں, ایک کو جیل سے نکالتے ہیں, اپنے کندھے پر بٹھاتے ہیں, وزیر اعظم کی کرسی پر پہنچا دیتے ہیں, اور دوسرے کو وزیر اعظم کی کرسی سے اٹھا کر زندان میں پھینک دیتے ہیں. لیکن میں آپ کی وساطت سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ جمعیت علماء اسلام ہے, یہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن ہے, یہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت ہے, یہ جمعیت علماء اسلام کا قائد مولانا فضل الرحمان ہے. تم نے دنیا لپیٹ کر دیکھ لی لیکن الحمدللہ میرے قائد کے دامن پر اتنا سا داغ بھی ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اسی لیے تم جمعیت کو دیوار سے لگاتے, اسی لیے تم جمعیت علماء اسلام کا اقتدار چھینتے ہو کہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی سیاست کرتی ہے اور نظریاتی سیاست کرنے والا اور خاص کر جمعیت علماء اسلام کا کارکن یہ شیخ الہند کا وارث ہے. شیخ الہند کا وارث, شیخ الہند نے ہمیں غلامی کا درس نہیں دیا, ہمیں آزادی کا درس دیا. ہم نے انگریز کی بادشاہی کو تسلیم نہیں کیا تو تم تو انگریز کے غلام ہو, تمہاری کی بادشاہی کو ہم کیسے تسلیم. ہمارے اقتدار چھینتے ہو. 2018 میں تم نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر عمران خان کو حکومت دلوائی تو جمعیت علماء اسلام آپ کے خلاف میدان میں آئی اور آپ کی اس مینڈیٹ کی چوری اور ڈاکے کو چیلنج کیا. اور آج 2024 میں ہمارے سابقہ اتحادی, ان کے پرانے دشمن, ان کے ساتھ سودا ہوا اور اپنے کندھوں پر بٹھا کر ان کو اقتدار کے ایوانوں میں لے گئے. تو ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ تو ہمارے اتحادی تھے, ان کے ساتھ مل کر تو ہم نے تحریکیں چلائی تھی, ان کے ساتھ مل کر تو ہم نے حکومتیں کی تھی, تو ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے. لیکن ان کو جمعیت علماء اسلام کی تاریخ معلوم نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ اگر مینڈیٹ عوام کا ہوگا
اگر حکومت عوام کے ذریعے ملے گی اس کو قبول کریں گے، اگر مینڈیٹ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بٹھا کر وہ حکمرانی کا ملے گا تو 2018 میں جس طرح عمران خان کے مد مقابل میدان میں آئے تھے، آج بھی اسی اصول پر ہم شہباز شریف اور ان کی حکومتوں کے خلاف میدان میں کھڑے ہیں۔ تم نے پاکستان میں جمہوریت کو مذاق بنا دیا، تم نے پاکستان میں آئین کو مذاق بنا دیا ہے۔ اب یہ کٹھ پتلی حکمران، آپ کے پنجاب کی سرزمین میں کھڑا ہوں، میں پنجاب کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر یہاں کے کٹھ پتلی حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے تم نے کہا کہ جی ہمارا پانی ہے، ہم جہاں مرضی استعمال کریں۔ تم نے کہا ہمارے پیسے ہیں، ہم جہاں مرضی استعمال کریں۔ تم نے کہا یہ موٹر وے تو ہم نے بنائی ہے، ہم جیسے مرضی استعمال کریں۔ اپنے آپ کو جمہوریت کا علمبردار کہتے ہو، اپنے آپ کو پاکستان میں اتحاد اور اتفاق کا علمبردار کہتے ہو۔ وہ میاں محمد نواز شریف، وہ تو پاکستان میں اتحاد کی بات کرتا ہے، تو آج اس کی بیٹی وہ کہتی ہے ہمارے پیسے ہیں، ہمارا پانی ہے، ہماری موٹر وے ہے۔ تو محترمہ، آپ کی بات کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات نہیں سمجھا جاتا، آپ کی بات کو میاں محمد نواز شریف کا بیان سمجھا جاتا ہے، آپ کے بیان کو مسلم لیگ کی پالیسی سمجھا جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جب تم یہ کہتی ہو کہ یہ ہمارا پانی ہے، یہ ہمارے پیسے ہیں، تو پھر بلوچستان کے پہاڑوں پر کھڑا ہونے والا وہ قوم پرست کہتا ہے کہ یہ میرے معدنی وسائل ہیں، یہ میری معدنیات ہیں، یہ میری معدنیات کیوں کوئی اور استعمال کرے گا؟ یہ فاٹا کے پہاڑوں پر کھڑے ہونے والا قوم پرست کہتا ہے یہ میری معدنیات ہیں، کے پی کے پہاڑوں پر کھڑا ہونے والا قوم پرست کہتا ہے یہ پانی میرا پانی ہے، یہ معدنیات میری معدنیات ہیں۔ کیا فرق ہوا نواز شریف کی بیٹی میں اور ان قوم پرستوں میں جو پہاڑوں پر کھڑے ہیں؟ تم کہتے ہو ہم پاکستان کو متحد کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ پاکستان کو متحد کرنا ہے۔ ہم اور آپ اس پاکستان میں اس آئین کی روح سے پاکستانی ہیں، یہ آئین ہمیں جوڑتا ہے، اس آئین کی روح سے پاکستان کا ایک ایک شہری پاکستان کے پانی کا بھی مالک ہے، پاکستان کے پیسے کا بھی مالک ہے، پاکستان کی معدنیات کا بھی مالک ہے۔ یہ کہ یہ میرا پانی، یہ میرا پیسہ، یہ میرے وسائل۔ اب بلوچستان کے پہاڑوں پر کھڑے ہونے والے اس شخص کو تو تم گولیاں مارو، فاٹا کے پہاڑوں پر کھڑے ہونے والے اس یہ بات نعرہ نہ لگانے والے کو تو تم جیلوں میں ڈالو، اور پنجاب میں کھڑے ہونے والی اس محترمہ کو آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دو۔ یہ پاکستان کی اتحاد کی بات ہے۔ اب کیا کہیں ایسے لوگوں کو؟ عارف والا کے لوگوں کیا کہیں ان کو؟ ہم ناراض ہوتے ہیں، پھر ناراض ہوتے ہیں، لیکن جو اپنے والد کو، جو صرف اپنے والد نہیں ہے، جو ان کا قائد بھی ہے، اپنے والد اور قائد کو قربان کر کے اقتدار کی کرسی حاصل کرنے والوں کو میں یہاں عارف والا کی سرزمین سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے قائد اور اپنے والد اور اپنے بھائی کی قیمت پر اگر مجھے ایسا اقتدار ملے گا، میں مسجد میں کھڑا ہوں، واللہ العظیم ایسے اقتدار کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ ماروں۔ اور تم نے ایسے اقتدار کو قبول کر لیا ہے اپنے والد کی قیمت پر،
اپنے قائد کی قیمت پر، اور پھر کہتے ہیں ہم بات کریں تو پھر ناراض بھی ہوتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جب یہی اسٹیبلشمنٹ جن کے کندھوں پر آپ اس وقت اقتدار میں آئی ہیں، جب یہی اسٹیبلشمنٹ آپ کو تیر مار رہی تھی، جب یہی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ہوٹل کے دروازے توڑ رہی تھی، جب یہی اسٹیبلشمنٹ آپ کو گولیاں مارنے پر تلی ہوئی بیٹھی تھی، تو یہی جمعیت علماء اسلام کا قائد اور ان کے کارکن تھے جو اپنا سینہ لے کر آئے اور تمہیں ان اسٹیبلشمنٹ کے جبر سے بچایا۔ آج کہتے ہو مولانا فضل الرحمان نے خاتون کو یہ کیوں کہہ دیا کہ میں یہ وظیفہ آپ کے منہ پر مارتا ہوں؟ ان کو تو مولانا صاحب نے اپنی بیٹی کہا تھا۔ تو میں ان مسلم لیگ کے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا ترازو لاؤ اور ترازو کو اپنے سامنے رکھو، اور اس ترازو میں اس باپ کو رکھو، اس باپ کو رکھو کہ جب آپ کا حقیقی والد، حقیقی باپ جیل میں تھا، جب آپ کو اپنے حقیقی والد کے سامنے جیل میں سے گرفتار کر کے زندان میں ڈالا گیا، آپ کے سیل کے کمروں میں کیمرے لگائے گئے، اور یہاں تک کہ آپ کے واش روموں میں بھی کیمرے لگائے اسی اسٹیبلشمنٹ نے، اور آپ کے کراچی میں آپ کے ہوٹل کے دروازے توڑے، تو اسی والد نے بیٹی سمجھتے ہوئے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک طرف اس والد کے کردار کو ترازو کے پلڑے میں ڈالو، اور دوسری طرف میں یہ الفاظ ڈال دو کہ میں یہ پیسے آپ کے منہ پر مارتا ہوں۔ ذرا آپ خود فیصلہ کر لو کہ کون سا پلڑا بھاری ہوگا۔ دشمن سے تو آپ کو بچائے، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو بچائے تو باپ، اور وہی باپ اگر اپنی بیٹی کو اس طرح کے الفاظ کہہ دے تو تم گالیاں دینے آ جاؤ، تم گالیاں دینے شروع کر دو۔ یہ ان کا کردار۔ تو میں نے چچاوت نے بھی اپنے ساتھیوں کو کہا، علماء بیٹھے ہیں، میں نے کہا عربی کا ایک مقولہ مشہور ہے، مراجعت کا اصول مشہور ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ تو اگر مریم نواز صاحبہ نے یہ پیسے اپنی جیب سے دیے ہوتے تو پیسے ان کے منہ پر لگتے، اگر پیسے حکومت پنجاب کے فنڈ سے نکلے تو پھر پیسے تو حکومت پنجاب کے منہ پر لگنے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیوں تکلیف ہوئی؟ مراجعت کا حضرات یہی اصول ہے نا، یہی مقولہ مشہور ہے۔ تو ذرا اپنے کردار پر غور کریں، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو۔ تو یہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ۔ اب بجائے یہ کہ اسٹیبلشمنٹ یہ تسلیم کرے کہ یہ جمعیت علماء اسلام ہے، اور اس جمعیت علماء اسلام کا مسلم ٹریک ریکارڈ بھی ہے اور اصول بھی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ہم پاکستان کی ریاست کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ہم پاکستان کی آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ہم پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر ایک جماعت وہ پاکستان کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہے، وہ پاکستان کے اسلامی تشخص کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہے، وہ پاکستان کے جمہوری تشخص کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہے، وہ پاکستان کی افواج کی پشت پناہ بھی ہے،
کیا وجہ ہے کہ تمہیں اس قربانی کا لحاظ نہیں ہے؟ کیوں جمعیت علماء اسلام کے مینڈیٹ کو ہمیشہ چوراتے ہو، اس پر ڈاکہ ڈالتے ہو؟ اور میں پنجاب کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے پنجاب کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس خطے میں یہ بات کرنا کہ میں پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، میں پاکستان کی ریاست کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، میں پاکستان کے آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، میں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، یہ آگ پر چلنے کے مترادف ہے، آگ پر چلنے کے۔ آپ کو اس کا احساس ادراک نہیں ہے؟ کہتے ہیں آپ نے ایک جمہوریت کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، آپ نے آئین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں؟ میرے قائد پر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، ہمارے گھر پر راکٹ اور میزائلوں کے حملے ہوئے ہیں، ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن ہم نے پاکستان کی ریاست، اس کے آئین اور جمہوریت سے کمٹمنٹ میں 1 انچ برابر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارے کارکن باجوڑ سے لے کر باجوڑ میں ایک جلسے میں 100 کارکن ہمارے شہید ہوئے ہیں، 100 ایک جلسے میں۔ اور ایسا مہینہ نہیں گزرا کہ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک جمعیت کے کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ نہ ہوتی ہو۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، آج 4 صدہ میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما کو ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کیا گیا۔ ایسے حالات میں اگر میں پاکستان کی ریاست سے کمٹمنٹ کی بات کرتا ہوں، اگر جمعیت کا کارکن وہ آئین سے کمٹمنٹ کی بات کرتا ہے، اگر پاکستان سے کمٹمنٹ کی بات کرتا ہے، آنکھ میں کھیل کر وہ یہ کرتا ہے، اور آپ بڑے دھڑلے سے اس جمعیت علماء اسلام کا مینڈیٹ چورا کر لے جاتے، اس پر ڈاکہ ڈالتے۔ کیوں؟